جہاں پر یہ ٹیررسٹ موجود ہیں وہاں پر ہیلی کاپٹرز بھی جو ہیں بھیجے گئے ہیں اور کسی نہ کسی طریقے سے بہرحال یہ ٹیررسٹ جو وہاں موجود ہیں انہیں مارا جائے گا. انٹرنیشنل لیول پہ آئسولیٹ نہیں ہوتے جا رہے, کٹتے نہیں جا رہے, ہم ہٹتے نہیں جا بالکل رہے. کرتے, کیونکہ ان لوگوں کی پلاننگ ہی یہی ہے, ہمیں وہ گھسیٹیں گے زیادہ اور ماریں گے کم. اب وہ بھی ہمیں گھسیٹ رہے ہیں. ایک خاموشی اور سناٹا پاکستان کی طرف سے بھی ہے, کچھ کہا نہیں جا رہا, لیکن یقیناً ہم مانتے ہیں انڈین آرمی سرجیکل اسٹرائک کرے گی, کس لیے؟ صرف اس لیے حافظ سعید کے لوگوں نے کیا ہے, یا حافظ سعید جس کو ہم ہمیشہ سے پروٹیکشن. دوستو میرا پروگرام ہے, یہ کسی کا بھی پروگرام ہے, جب تک ہم اپنے ملک کی برائی کرنا نہیں چھوڑیں گے نا, ہمارے ملک کی ریپوٹیشن کبھی اچھی نہیں ہوگی. سیاستدان سب سے بڑا رول پلے کرتے ہیں, ایک کو گالی دیتے ہیں, دوسرے کو گالی دیتے ہیں, اور ان کی آپس کی لڑائی کے اندر ہمارے ملک کی جو ریپوٹیشن ہے وہ بہت زیادہ ڈاؤن جا رہی ہے, کیونکہ باہر سے انویسٹمنٹ نہیں آ رہی ہے. یہاں سے اس سچویشن کو ہینڈل کیا جائے. بتایا یہ جا رہا ہے کہ جی جہاں پر یہ ٹیررسٹ موجود ہیں وہاں پر ہیلی کاپٹرز بھی جو ہیں بھیجے گئے ہیں اور کسی نہ کسی طریقے سے بہرحال یہ ٹیررسٹ جو وہاں موجود ہیں انہیں مارا جائے گا, انہیں مار دیا جائے گا, مار بھی دینا چاہیے. لیکن بات ساری یہ کہ آپ کو ایک پراپر انویسٹیگیشن کرنی پڑے گی اور پتہ کرنا پڑے گا کہ یہ کون لوگ تھے. اور اگر جیسا کہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ٹیررسٹ ہیں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ اپنی جاری کی ہے جس میں انہوں نے یہ قبولا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ مارا ہے ان بھارتی فورسز کے جوانوں کو, اور جو کہ بہت افسوس کی بات ہے. مجھے بہت دکھ ہے ان کی فیملیز کے ساتھ اور ان کے دوستوں کے ساتھ, اور جو لوگ انہیں نہیں بھی جانتے ان کے ساتھ بھی, کہ وہ ان کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں اور جو اپنی ڈیوٹی کرتے ہوئے اور ایک طرح سے ان برے لوگوں کو پکڑتے ہوئے جو ساری دنیا کے لیے پرابلم ہے یہ ٹیررسٹ, ان کے اوپر ایکشن کرتے ہوئے انہوں نے اپنی جانیں دی ہیں. اور پوری ہمدردی اور پوری طرح سے ساری دعائیں جو ہیں وہ میری ان لوگوں کے ساتھ اور ان کی فیملی کے ساتھ ہیں. ایز اے پاکستانی مجھے شرم آ رہی ہے اس وقت اس شو کو بناتے ہوئے کہ میں کیسے کہوں کہ یہ حافظ سعید کے لوگوں نے کیا ہے, یا حافظ سعید جس کو ہم ہمیشہ سے پروٹیکشن دیتے رہے ہیں. اور صرف حافظ سعید کی بات نہیں ہے, بات آ جاتی ہے اور کئی دوسرے ٹیررسٹ گروپس کی جو کہ پاکستان جو ہے جنہیں فنڈ بھی کرتا رہا ہے, جنہیں پاکستان جو ہے وہ جنہیں ڈیفینڈ بھی کرتا رہا ہے. اور میں کہتی ہوں کہ بھائی اپنی غلطیوں کو مانیے, یہ کام کرنے بند کیجئے, اپنی غلطیوں کو سدھاریے. لیکن یہ گروپس اب اتنے پھیل چکے ہیں کہ شاید اگر یہ کوشش کر بھی رہے ہوں تو ان سے کوئی کام صحیح بن نہیں پا رہا ہو. لیکن بہرحال ان کو کرنا تو پڑے گا, پاکستان کی فورسز کو, پاکستان کی ایجنسیز کو, ان لوگوں کو کنٹرول تو کرنا ہی ہوگا, اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے ان کے پاس. پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور اس وقت پاکستان کا جس طرح سے نام خراب ہو رہا ہے. پاکستان کے لیے کئی انڈین میڈیا کے لوگ جو بہت پرومیننٹ ہیں, میڈیا کے پرسنز ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کوئی ایسے ہی کوئی جسے کوئی جانتا نہیں, بہت نمایاں قسم کے میڈیا کے لوگ اور بہت پرومیننٹ قسم کے ان کے ریٹائرڈ آرمی آفیسرز جو ہیں وہ بھی اس وقت پاکستان کے خلاف بات کر رہے ہیں. اور یہ یہاں تک بات ہو رہی ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی جسے وہ کہتے ہیں نا جو پبلک سروسز ہیں, صرف لوگ جو حکومت کے ادارے ہیں اس پہ 37% پاکستانی جو ہیں وہ ٹرسٹ کرتے ہیں. میڈیا پہ صرف 32% لوگ پاکستان میں ٹرسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ یہ سمجھ لیں کہ میڈیا پہ صرف 32% لوگ پاکستانی جو ہیں وہ ٹرسٹ کرتے ہیں. پاکستان کی جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں ان میں صرف 30%, 33% لوگ جو ہے وہ ٹرسٹ کرتے ہیں. جیسے پہلے میں نے کہا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ جو بینکنگ کمپنی سے لے کے, پبلک سروس سے لے کے, ٹیکنالوجی کمپنی سے لے کے, میڈیا سے لے کے, جو سب سے کم ادارہ پاکستان میں جس پہ ٹرسٹ کیا جاتا ہے وہ 20%. سو اب آپ امیجن کریں کہ یہ جو 18 سے 35 سال کی بریکٹ ہے, یہ آئندہ آنے والے دنوں میں کس طرح کا پاکستان جو ہے وہ شیپ ہو رہا ہے. سو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے یہ کہ کیا چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں. اچھا, خواتین کے حوالے سے ہمارا جو بیہیویئر ہے وہ بڑا انفارچونیٹلی آپ سمجھیں کہ کوئی اچھا بیہیویئر نہیں ہے. اس سینس میں اگر آپ دیکھیں کہ 84% پاکستانی سمجھتے ہیں کہ خواتین کا کوئی کام نہیں ہے بس ٹو بی اے مدر, یا ماواں بنو یا بیویاں بنو. ٹھیک ہے, جبکہ دنیا میں 41% لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں, جو یہی چیز سمجھتے ہیں. اٹ مینس کہ 60% یا 59% دنیا میں لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں, خواتین کو دے شوڈ بی ادر دین مدرز اینڈ وائفز. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ
پاکستانی جو معاشرہ ہے وہ خواتین کو انکارپوریٹ ہی نہیں کرنا چاہتا ان چیزوں کے اندر، ان بزنس، ان جابس، ان ایجوکیشن، ان کو وہ چاہتے ہی نہیں ہیں فار ملٹیپل ریزنز. اب اس کے اوپر بڑی ساری لمبی چوڑی بحث جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. اچھا، ہمارے یہاں پہ ایک بڑی بحث چلی پاکستان کے اندر، پرانا پاکستان نیا پاکستان. ایک لیڈر تھے عمران خان صاحب جو کہ آج کل جیل میں ہیں، ان کو تھے کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ سننے میں آ رہا ہے کہ وہ الیکشن بھی لڑ سکیں گے اینڈ سو اینڈ سو. اب کہا جاتا ہے کہ